عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں. ثم علم، یہاں سے ہے نا اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ صلاۃ کا نفسی وجوب اور صلاۃ کا وجوب ادا یہ منفصل ہے یا متحد ہے. امام شافعی نے کہا تھا متحد ہے اور ہم نے کہا تھا منفصل ہے. اب یہ تین دلائل پیش کرتا ہے کہ نفسی وجوب صلاۃ کا وجوب ادا سے منفصل ہے. کیوں؟ نفسی وجوب کا معنی کیا ہے؟ اشتغال ذمت المکلف بحق، اس میں شاری کی طرف سے طلب نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ تو میرا مقروض ہے. بات سمجھ میں آئے؟ ہاں. اور وجوب ادا اس میں شاری کی طرف سے طلب ہے. تو نفسی وجوب میں شاری کی طرف سے طلب نہیں ہے اور وجوب ادا میں شاری کی طرف سے طلب ہے. تو اگر یہ دونوں ایک ہو جائے تو طلب و عدم طلب ایک ہوں گے، اور یہ اجتماع نقیضین کا ہے. نفسی وجوب میں طلب نہیں. جیسے میں نے آپ سے کوتا لیا 10 روپے کا کہ رمضان میں دوں گا، تو کوتا لینے سے میری پر 10 روپے کا وجوب آیا، لیکن اس میں طلب نہیں ہے، وقت نہیں آیا. جب وقت آئے گا ادا کا تو اب ادا میں طلب ہے. تو نفسی وجوب میں طلب نہیں ہے شرع کا، اور ادا میں طلب ہے. تو اگر وجوب اور ادا ایک ہو جائے تو طلب و عدمی طلب ایک ہوں گے، اور یہ اجتماع نقیضین کا ہے. یہ پہلی دلیل ہے. ثم علم انہم احناف تصریح کرتے ہیں کہ اللہ طلب فی نفس الوجوب، نفس وجوب میں طلب نہیں ہے. یہ فقط اعتبار شارع کا ہے کہ ان ذمتہ جبرا للفعل، کہ آپ کی ذمہ ایک حق ہے فعل کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس پر اعتراض ہے. اعتراض ہے کہ جب نفسی وجوب میں طلب نہیں ہے تو واجب بنتا ہے طلب سے، اور جب طلب نہیں ہے تو وجوب نہیں ہے. جب وجوب نہیں ہے تو بعد میں ادا مسقط للواجب کہاں ہے؟ سقوط واجب تو واجب چاہتا ہے اور وجوب طلب چاہتا ہے. جب طلب نہیں ہے تو وجوب نہیں ہے، تو ادا مسقط للواجب کیسے بنا؟ وَأُورِدَ بِأَنَّ الْفِعْلَ ادا بلا طلب كيف يسقط الواجب، حالانکہ وهو واجب انما يكون واجبا بالطلب وقصد الامتثال او ارادہ ادا کا انما يكون بالعلم بالوجوب، جب طلب نہیں ہے تو وجوب نہیں ہے. ٹھیک ہے. والجواب، مصنف کہتے ہیں یہ مترس کا کہنا غلط ہے کہ وجوب آتا ہے طلب سے. وجوب آتا ہے سبب سے، اور سبب موجود ہے وقت سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ والجواب ان لا نسلم، میں نہیں مانتا ان الواجب انما يكون واجبا بالطلب کہ وجوب آتا ہے طلب سے، بل بالسبب، بل اور بسا اوقات سبب سے وجوب آتا ہے اور طلب نہیں ہوتا. جیسے میں نے آپ سے لاؤڈ اسپیکر لیا 10 روپے کا رمضان تک، تو مجھے صاحب 10 کا وجوب تو مجھ پر آیا کیونکہ اس کا سبب موجود ہے شرع، لیکن طلب ہے نہیں ہے. وشیء اور سمن کبھی واجب ہوتا ہے، ولا یطلب مطلوب نہیں ہوتا. کالدین المؤجل، دین مؤجل کا وجوب ہے لیکن طلب اس میں نہیں ہے. یا ہوا نے بے نظیر کا دوپٹہ اٹھا کر پیر بگاڑا کی گود میں ڈالا، تو مولوی صاحب اس پر وجوب رکھا ہے لیکن اس میں طلب نہیں ہے. ابھی تو بے نظیر کو پتہ نہیں ہے کہ کس کی گود میں دوپٹہ پڑا ہے. والثوب المطار، اور وہ دوپٹہ جو اڑ گیا ہو الی انسان پیر بگاڑا کی گود میں، لا یعرف مالکہ، اور یہ نہیں جانتا کہ اس کا مالک کون ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ والامتثال، اور اگر آپ کہتے ہیں
کہ ادا پھر مسقط الواجب نہیں ہے، تو کہتے ادا یتفرع علی العلم بثبوت الادا نو فلا یقضی سقوط سبق طلب، سقوط واجب کا سبق طلب نہیں چاہتا. اقول یہ دوسرا فرق ہے کہ ہم نے کہا تھا نفسی وجوب صلاۃ کے جدا ہے اور وجوب ادا. نفسی وجوب وقت سے ہے اور وقت سبب ہے اور سبب احکام وضعیہ سے ہے. تو مولوی صاحب نفسی وجوب ثابت ہے بخطاب الوضع اور ادا احکام مقصودہ میں سے اور احکام مقصودہ خطاب تکلیفی سے ہیں. تو یہ ثابت ہے خطاب وضع سے اور یہ ثابت ہے خطابی تکلیفی سے. تو اگر وجوب اور ادا ایک ہو جائے تو خطاب وضع اور خطابی تکلیفی ایک ہوں گے، حالانکہ دونوں میں فرق ہے. یہ دوسری دلیل ہے. اقول فقہ المقام ان لنا خطاب وضع، ہماری طرف ایک خطاب وضع ہے. ان دلوک کہ دلوک زوال شمس کا سبب ہے. اچھا جی، خطاب وضع بسببیت کہ وقت سبب ہے وجوب کا، اور دوسرا خطابی تکلیف ہے بالاقتضاء اقیم الصلاۃ. تو واجب ہے کہ ثابت باحدہما غیر ہو ثابت سے بالاخر. جو ثابت ہے خطابی وضع سے وجوب ہے اور جو ثابت ہے خطابی تکلیفی سے وہ ادا ہے. اگر وجوب و ادا ایک ہو جائے تو خطابی وضع اور خطابی تکلیف ایک ہے. اچھا، ثبوت الفعل وجوب صلاۃ کا حقا مؤکدا علی ذمہ یہ نفسی وجوب ہے. من الاول وہ خطاب وضع سے ہے، وہ هو الوجوب. اول طلب اور پھر شاری کی طلب بھی قئی کہ صلاۃ کو ادا کرو فی العین خارج میں. من الثانی کس سے ہے؟ تکلیفی سے، وہ وجوب الادا. پر علما معلوم ہوا کہ وجوب شیء جدا چیز ہے، وہ وجوب الادا شیء آخر. والا طلب اور معلوم ہوا کہ طلب نہیں ہے پھر اول وجوب میں بل فی الثانی، ورنہ لازم آئے گا قلب وضع، وہ خطاب الوضع خطاب التکلیف بنے گا اور خطاب التکلیف خطاب الوضع بنے گا. سوچیے مسئلہ الادا. لاؤ مبارک آجا خیلی سبق.